وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في موضع آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم، آج آپ کے اس محبوب ادارے کا یہ سالانہ اجلاس اور ہماری اس بستی میں، ہمارے اس محفل میں اور ہمارے اس سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر آج کے ان علماء کا ورود، ان علماء کی آمد کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ وہ علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. ایک جگہ فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عباده العلماء. دوسری جگہ فرمایا: قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کہ محمد آپ کہہ دیجئے اہل علم اور اہل لا علم برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت اور عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہیں. اس لیے اہل علم اور اہل لا علم برابر نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم، آج کا یہ آپ کا محبوب ادارہ اور جو آپ کا محبوب ادارہ ہے، جس کو آپ کی رہبری کے لیے بنایا گیا، آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جس کو جگہ دی گئی اور بستی میں اس مدرسے کا انعقاد کیا گیا. عزیزان محترم، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح مالی اپنے چمن میں کوئی سجانا چاہتا ہے، اپنے چمن کو سجانا چاہتا ہے، اپنے گلزار کو چمن بنانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا چمن خوشبو سے معطر ہو جائے، میرا چمن پھولوں سے بھر جائے، میرے چمن میں گلاب کا عروج ہو جائے، میرے چمن میں طرح طرح کے پھول آ جائے. عزیزان محترم، جب وہ اپنے چمن کو صحیح معنی میں چمن بنانا چاہتا ہے تو عزیزان محترم یاد رکھیے، آپ سب واقعیت کے حامل ہیں. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہاں وہ مالی کہ جب وہ چمن کا ارادہ کرتا ہے، اپنے چمن کو معطر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے چمن کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، تو عزیزان محترم وہ کوئی درخت کی شکل نہیں دیتا، وہ درخت کو اکھاڑ کر کے نہیں لاتا. اپنے مالی میں، اپنے اس بستان میں، اپنے اس باغ میں، اپنے اس چمن میں جب وہ پھولوں کا انبار ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، پھول سے اپنے چمن کو معطر کرنا چاہتا ہے، تو عزیزان محترم سب سے پہلے وہ پھول کا ایک پودا لاتا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ پودا کیسے بڑا ہوگا، یہ پودا کیسے اوپر کو ہوگا، یہ پودا کب درخت کی شکل اختیار کرے گا. عزیزان محترم وہ نہیں جانتا کہ درخت کی شکل اس کو کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی. ہاں میں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں کہ جو مالی نے، یہ جو تو نے یہ پودا لگایا ہے، اپنے چمن میں اس کو پانی بھی ڈالنا ہوگا، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی. عزیزان محترم اگر اس نے پانی نہ ڈالا تو یاد رکھیے وہ پودا پنپ نہیں سکتا، وہ پودا اوپر نہیں ہو سکتا، وہ پودا بڑھ نہیں سکتا، وہ پودا درخت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اگر وہ پودا درخت کی شکل اختیار کر سکتا ہے تو عزیزان محترم اس کی دیکھ بھال ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت اس مالی کے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم یہ بالکل اسی طرح ہے. آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں ایک مدرسے کا انعقاد کیا
دیا گیا, مدرسے کو شروع کیا گیا, تاکہ آپ کی ان بچوں کو کہ جو آپ کے بچے ہیں جن کو آپ نے اپنے رفت جگر سمجھا ہے, جن کو آپ نے اپنی امانت سمجھا ہے, ہاں ان امانتوں کو سنوارنے کے لیے, ان امانتوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے, ہاں انہی امانتوں کو رہبر قوم بنانے کے لیے, انہی امانتوں کو صراط مستقیم بتا